السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے خاص چمکتے دمکتے بہت ہی پیارے پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی داستان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن کریم میں۔ اور یہ نبی آئے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد، یاد ہے نا، جن کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا۔ ان کا نام ہے حضرت صالح علیہ السلام، اور جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے اس کا نام ہے سمود۔ عاد کے بعد سمود کی قوم بڑھی، اس نے بھی خوب ترقی کی، اونچے اونچے مکان، ہرے بھرے کھیت، کھجوروں کے باغ، مال اور دولت، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ آہستہ آہستہ ان میں بھی برائیاں پیدا ہونے لگیں، ان کے دلوں سے اللہ کی یاد کم ہونے لگی۔ ان کے بڑے اور مالدار مغرور ہو گئے اور چھوٹوں اور غریبوں پر ظلم کرنے لگے۔ وہی سرمایہ داروں کے سے ڈھنگ، سب کچھ اپنے لیے، دوسروں کو چاہے دکھ ہو یا تکلیف، انہیں اپنے کام سے کام۔ دولت کے نشے نے انہیں اندھا کر دیا، اللہ کو بھول کر اپنی منمانی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہوں نے ان سے کہا، بھائیو، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھو، اس کے سوا کوئی تمہارا آقا نہیں، اسی کی بندگی کرو، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، زمین پر بسایا ہے، تمہارے لیے طرح طرح کی چیزوں کو پیدا کیا تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ قوم والوں نے سنا، انہیں یہ باتیں بڑی ہی انوکھی اور عجیب معلوم ہوئی۔ کہنے لگے، صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امید تھی، تم تو ہماری قوم کے ہونہار لائق فائق نوجوان ہو، یہ تم نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ کیا ہم اپنے دیوتاؤں کو چھوڑ دیں، وہ دیوتا جن کو ہمارے باپ دادا بھی مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے؟ ہمیں اس بات میں بڑا شک ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت صالح نے کہا، بھائیو، اس دنیا کے مالک نے جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، مجھے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کچھ، اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو۔ قوم والے کہنے لگے، واہ، یہ رسول ہونے کی بھی ایک ہی گئی، تم اللہ کے رسول کیسے ہو گئے؟ تم تو ہماری طرح ایک آدمی ہو، معلوم ہوتا ہے کسی نے تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے، جبھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، میرے بھائیو، یہ بات نہیں، میں جو کچھ کہتا ہوں اللہ کی طرف سے کہتا ہوں۔ اگر میں تمہیں اللہ کا حکم نہ سناؤں تو کون سنائے گا، اور کون ہے جو مجھے اس کی پکڑ سے بچائے؟ میں پھر تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کا حکم ماننا چھوڑ دو جو اللہ کے باغی ہیں، ملک میں فساد کراتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، صرف اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سمود کی قوم کے لوگوں نے سنا تو کہنے لگے، اچھا، ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو؟ ایسا ہی ہے تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جس سے ہم تمہاری بات مان لیں، ورنہ تم ہمارے جیسے ہی ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو۔ ان لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اچانک ایک ایسی اونٹنی پیدا کر دی جو دوسری اونٹنیوں سے کچھ مختلف تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، یہ اونٹنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک نشانی ہے۔ ساتھیوں، جانتے ہیں وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے، اس کے اندر سے یہ اونٹنی نکلی تھی۔ وہ لوگ حیران تو بڑے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس کو آزادی کے ساتھ چرنے دو، کوئی اسے نہ ستائے۔ اگر تم نے اسے دیکھ کر بھی بات نہ مانی اور اس اونٹنی کو ستانے لگے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تم کسی بھی طرح اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، اور ایسا کرنے سے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں بالکل تباہ کر دے گا۔ یاد رکھو کہ جس دولت کے اوپر تم بڑے اکڑ رہے ہو وہ اسی اللہ نے دی ہے، اور عاد کے بعد اس زمین پر رہنے کو تمہیں گھر بھی دیے ہیں۔ تمہیں چاہیے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، زمین پر فساد نہ مچاتے پھرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں سن کر کچھ غریب اور کمزور لوگ ان کے ساتھی ہو گئے تھے، مالدار اور بڑے لوگ ان کے دشمن تھے۔ انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا، کیا تم سچ مچ صالح کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کمزور بولے، ہاں، ہمیں تو پکا یقین ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ان مالدار لوگوں نے کہا، دیکھو، تم لوگ جس کو سچا جانتے ہو، ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی خبر لی جو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پر پیدا کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی گھاس کھائے گی اور اگلے دن ان کے جانور گھاس چریں گے۔
مگر جب وہ اونٹنی پانی پیتی تھی یا گھاس کھاتی تھی تو وہ پانی اور گھاس ختم ہو جاتی تھی۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس کی ٹانگیں ہی کاٹ دیں۔ جب اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو اونٹنی بیچاری مر گئی۔ اب وہ اکڑ کر حضرت صالح سے کہنے لگے، تم ایسے ہی اللہ کے رسول ہو تو عذاب کو بلا لو جس سے ہمیں ڈرایا کرتے تھے، دیکھ لو ہم نے تو اونٹنی کو مار دیا۔ حضرت صالح نے کہا، اچھی بات ہے، 3 دن اور اپنے گھروں میں مزہ کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھا آپ نے، سمود کی قوم اتنی بگڑ چکی تھی اور کوئی امید نہیں تھی کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور اپنی مہربانی سے ان لوگوں کو بچا لیا جائے جو اللہ کی بات مانتے تھے۔ اونٹنی کے مار ڈالنے کے تیسرے دن جب وہ لوگ رات کو اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، ایک بڑے زور کا زلزلہ آیا۔ لوگوں کو بڑی سخت آوازیں سنائی دیں اور صبح کو جب دیکھا گیا تو سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے۔ اللہ کی بات نہ ماننے والے سب کے سب مر چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کبھی اس بستی میں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ اب سمود کی بستی بستی نہیں تھی، اینٹوں کا ڈھیر اور کھنڈر تھا۔ ایسا بھلا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے تو پھر بھلائی کے راستے پر چلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مہلت ختم کر دیتے ہیں تو پھر ان کا جو غصہ ہوتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت قائم رکھیں، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔